چلیے ویسے سے تو اس نمبر پہ بھی کافی اب اعتراض ہے، لیکن تھوڑا سا ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں سینیٹر صاحب کہ جو اس وقت ماحول ہے، میاں صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ جی ہم انتقام نہیں چاہتے، ہم بات چیت چاہتے ہیں لیکن رکاوٹ ہے، تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ ان کی خواتین کو رہا کیا جائے، جو ایکسٹرا کیسز بنے ہوئے ہیں، یعنی ایک بندے کے اوپر 50 کیس بنے ہوئے ہیں، کسی پہ تو مقدمے عجیب و غریب بھی بنے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہی تھی اس دن کسی پہ موبائل چوری کا بھی مقدمہ بن گیا، اس طرح کے بھی مقدمات ہیں، تو یہ اس طرح کے کیسز جو ہیں یہ ختم ہوں تاکہ ماحول کچھ بنے کہ ہاں بھئی آپ لوگ واقعی سنجیدہ ہیں. ایک طرف ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بات ضرور ہو رہی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے بات چیت کی، لیکن کوئی ایسا نظر نہیں آتا ماحول بناتا ہوا کوئی بھی شخص ان کی طرف سے جس سے ہمیں لگے کہ جی یہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے. ماحول اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک کہ تحریک انصاف اس رٹ سے نہیں ہٹتے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. ان کو وہ خون لگا ہوا منہ کو 2018 آر ٹی ایس والا کہ جب ان سے بات کر کے موڈوں پہ کنڈوں پہ ہاتھ لگا کے وہ آنے والے ہیں، تو اس لیے یہ رویے میں تبدیلی تحریک انصاف کے میں آئے گی، جیسے میرے بھائی نے بھی شروع میں بتایا، اور یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں. دوسرا جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں وہ موسٹ ایکسپیرینسڈ آج اگر آپ کے سیاسی افق پہ کوئی لیڈر ہے جس کی اپنی پرسنالٹی میں بھی ٹھہراؤ ہے، جس کے اندر یہ نہیں ہے کہ قتل و غارت کرو اور جلوس نکالو اور توڑو اور یلغار کریں گے، وہ نواز شریف ہے. انہوں نے جب 2013 میں حکومت سنبھالی تھی، یہ میری بات سن لینا، تو انہوں نے آتے ہی ان کو کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نہ بنے خیبر پختونخوا میں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے سجیسٹ کیا کہ ہم بنا سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، ان کی میجارٹی پارٹی بنانے دیں. اسی طرح اس میں کشمیر میں انہوں نے کہا نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے، اگر آپ چاہیں تو 2 منٹ میں ریڈی ہیں لو. ان کا نو. گلگت بلتستان، آپ کے ایم کیو ایم کے گورنر تھے عشرت العباد، انہوں نے کہا ان کو بھی رہنے دو، یہ اکھاڑ پچھاڑا نہیں، آگے چلنا ہے، اکٹھے کر کے چل. ابھی بھی جب ملک سے باہر سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا پیچھے چیزیں بھول جائیں، میں نے تھوک دیا ہے، آپ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، ملک کو آگے لے کے جانا ہے. یہ مفاہمت آپ کی تحریک انصاف کو سوٹ ہی نہیں کرتی. دی مومنٹ وہ بات کریں تو وہ کہیں گے آپ تو ان کو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں، انہوں نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے کہ ان کو شوگر اور عدالت سے بھی نیچے اپنے طور پہ وہ کیا ہے. جی جی اچھا جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ سینئر موسٹ ایکسپیرینس آپ نے کہا یہ جو ہیں سیاستدان اس وقت میاں نواز شریف صاحب ہیں، لیکن ابھی آپ نے عمر ایوب صاحب کی گفتگو سنی، وہ تو کہتے ہیں ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. تو اگر پی ٹی آئی کہتی ہے ان کے پلے کچھ نہیں ہے، حکومت جو ہے وہ کہتی ہے وہ ناراض ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ماضی میں دیکھیں بینگ اے فارورڈ پالیٹکس، تو پاکستان میں تو پلے اسی وقت کچھ پڑتا ہے کہ جب کوئی اشارہ ہوتا ہے، تو کیا پی ٹی آئی بھی اس اشارے کے انتظار میں آپ کو نظر آتی ہے کہ اشارہ ہو گئی تو حکومت بھی مذاکرات کرے گی اور پی ٹی آئی بھی اس اشارے پہ مذاکرات کرے گی؟ دیکھیں میں آپ کو وثوق سے بھائی کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون یا ابھی پیپل پارٹی کا جو اتحاد جو حکومت ہے، کوئی بھی پولیٹیکل حکومت ہوگی ورتھ اٹ سالٹ، وہ چاہے گی کہ مذاکرات ہوں، کیونکہ حکومت ویکر وکٹ پہ ہمیشہ ہوتی ہے، اپوزیشن انیشیٹو لیتی ہے، حکومت چاہتی ہے سب کو لے کے چلیں، کیونکہ انہوں نے یہی حکومت نہیں کرنی، اس کے بعد بھی ووٹ لینے ہیں، تو انہوں نے ایک ماحول اچھا کریٹ کرنا ہے تاکہ ایک اچھا ماحول ہو جس میں انویسٹمنٹس آئیں، اکانومی بیٹر ہو، ان کا امیج بیٹر ہو. تو میں تو یہ مطلب اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، اشارے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے طور پہ ابھی آپ نے دیکھا یو ای کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ، ابھی چائنا کے ساتھ وزٹ ہوا، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، بیٹر نیوز اللہ کے کرم سے آ رہی ہیں، ٹائم لگے گا اس کو بہتر ہونے کا. لیکن ان کا جو تحریک انصاف کا بیانیہ ہے نا، وہ تو یہی ہے کہ یہ تو ویلڈ نہیں ہے. اس کو کسی نے کہا تو نہیں کہ ہم ویلڈ نہیں، انہوں نے تو خود اقرار جرم کیا کہ ہم جس طرح کندھوں پہ بیٹھ کے آئے تھے تو ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. تو جب کام نہیں کرنے دیا گیا تو آپ نے یا ریزائن کرنا تھا تو یا شور مچانا تھا کہ آپ کو نہیں کیا. اشاروں پہ تو یہ چلتے رہے ہیں جن کا یہ اقرار بھی کر چکے ہیں، لیکن باقی تو دیکھیں ملک کے اندر یہ حکومت تو مکمل طور پر با اختیار ہے نا اس وقت. آپ یہ اس حکومت کو تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ان کے کام میں مداخلت نہیں ہے، کوئی ان کو تنگ نہیں کر رہا، مکمل با اختیار ہے شہباز شریف صاحب. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں آپ یہ بات مان رہے ہیں؟ جی تو کیا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں میں صرف ایسے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آن ریکارڈ رہے، کیونکہ بعد میں ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ جی بعد میں جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سب بتا رہے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اقتدار ضرور تھا، اختیار نہیں تھا. اب سوال تھوڑا سا آگے لے کے چلتی ہوں.
چلیے اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہہ لیں. ہاں ٹھیک ہے آگے. میں یہی صرف کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ ایک جو بات ہے نا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسلم لیگ نون کی یہ میجارٹی گورنمنٹ نہیں ہے, یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. کولیشن گورنمنٹ میں ان بلٹ ویک ایریاز بھی ہوتے ہیں اور آپ اپنے مینیفیسٹو کے مطابق ٹوٹلی آگے نہیں چل سکتے. نمبر 3 یہ ہے کہ ملک کی حالت اتنی خراب ہے کہ اکانومی جب بیٹھے گی تو آپ کی قومی سلامتی بھی ایٹ سٹیک ہو جائے گی. دیٹ از وائی آرمی بھی آگے آ کے کہہ رہی ہے کہ SIFC میں ہم ہیلپ کر سکتے ہیں, اور وہ مطلب ہے ان کا جو کوآپریشن ہو سکتی ہے وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو رہا کہ ڈکٹیٹ کریں کہ آپ جی CPAC کو بند کر دیں, آپ فلانی چیز کو یہ کریں, آپ ادھر کا یہ کر دیں, ادھر کا کریں. یہ لوگ اپنے طور کے اوپر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 5 سالوں میں سچویشن بیٹر ہوگی اور بہتری کی طرف جائے گی. لیکن ایک طرف سینیٹر صاحب ہم یہ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ بہت PMLN نے خود بھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی لگایا, پھر سول سپریمیسی کی بات بھی کی, میاں صاحب کی بہت ساری تقاریر ہیں آن ریکارڈ موجود ہیں. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بھی ایک گورنمنٹ خود آرمی چیف کی مدد کے بغیر جیسے کام نہیں کر سکتی. ایسا لگ رہا ہے کہ ہر معاملے کے اوپر انہیں ساتھ ساتھ لے جانا پڑ رہا ہے. چائنا کے ٹرپ پہ گئے ہیں تو انہیں ساتھ رکھنا پڑ رہا ہے. تو اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت کے اپنے شاید اس طرح سے کریڈیبلٹی میں کوئی کمی ہے یا کوئی کمزوری ہے, اس وجہ سے ہر وقت عسکری قیادت کا ان کو ساتھ چاہیے. دیکھیں یہ ایک ازمپشن ہے نا, اور ہمارے پولیٹیکل اپوننٹس آبویسلی وہ کہیں گے کہ جی نہیں. دیکھیں جو آرمڈ فورسز کا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے یہ ایک بڑا ہی اسینشل اینڈ پیوٹل پارٹ آف دی گورنمنٹ ہوتا ہے, اور ان حالات میں جب آپ کی اکانومی اور انٹرنل سچویشن کی وجہ سے نیشنل سیکیورٹی بھی جیپوڈائز ہو سکتی ہے تو ایسی صورت میں سارے کنسرنڈ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پہلے ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ موسٹ امپارٹنٹ یہ تھا کہ اسٹریٹجک ریلیشن تھے, اب اپ گریڈ ہو کے اکنامک ریلیشنز بھی بنے ہیں CPAC کے حوالے سے. ان دونوں میں ریلیونٹ ہے. میں 2 پرائم منسٹر کے ساتھ ملٹری سیکٹری بھی رہا اور میں یہ دیکھتا رہا کہ بہت سی جگہوں کے اوپر آپ کی آرم فورسز کی انپٹس بہت ضروری ہے. آپ امریکہ کی گورنمنٹ کو دیکھ لیں, وہاں ان کی آرم فورسز کی ہر نیٹو کے اندر ان کی جو وہاں ڈپلومیسی ہے, وہاں جو جنگ لگی ہوئی ہے, اور حالات کے اندر افغانستان کے اندر ساری انوالومنٹ آپ کی ان کی آرم فورسز کی اور اس کی رہتی ہے. پاکستان میں کوئی گورنمنٹ بھی آپ صرف آرم فورسز کو اور اس کو الگ کر لیں تو وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. گورنمنٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے ادارے ساتھ ہو کے وہ چلیں. لیکن یہ ادارے جب تحریک انصاف کے ساتھ تھے تو آپ لوگ کہتے تھے کہ جی دیکھ لیں یہ تو ان کے سہارے سے چل رہے ہیں, اس لیے یہ سیم پیج کی راٹی, اس لیے اس وقت سیم پیج ایک تانا تھا, آج سیم پیج آپ کہہ رہے ہیں ہماری مدد ہے, تو پھر یہ تو ڈیفرنس آ گیا. نہیں دیکھیں آپ پلیز آپ دیکھیں نا, آپ وہ نائب سی بات کر رہی ہیں نا. ایک میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ملٹری ہے یہ گورنمنٹ کا پکا ایک حصہ ہوتا ہے, یہ ابھی ہو یا تحریک انصاف کا ہو. لیکن آپ ان کی مدد سے جب 2018 کے چکر میں آئے اور پھر آپ نے کہا کہ انہوں نے ہمیں کرنے نہیں دیا, تو انہوں نے تو اپنے طور پہ اقرار کیا نا. خود عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں, تو جب وہ کام نہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دے رہا, ان کو تو جب کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا تو پھر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ باتیں چند مہینوں بعد دیکھیں گے, اس پہ تو بعد میں بات ہوگی. شروع میں تو وہ بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے, شروع میں تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ اس نتیجے پہ ضرور. اچھا فائنلی مجھے یہ بتا دیجئے گا عبدالقیوم صاحب کہ چائنا کا وزٹ ہے, معاشی طور پر ظاہر ہے پاکستان سٹرگل کر رہا ہے, بہت ہم دیکھ رہے تھے کہ ایکسپیکٹیشنز تھیں UAE کے وزٹ کے بعد بھی, سعودی عربیہ سے بھی, اب چائنا سے بھی. وی ہوپ کہ جلد اس پہ انویسٹمنٹ آئے بھی, لیکن the fact of the matter is کہ ابھی تک تو کوئی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہوئی چائنا کی طرف سے بھی, اور باقی انہوں نے تو صرف اناؤنسمنٹس کی ہیں, لیکن ابھی چائنا کی طرف سے بھی کوئی ایسا سالڈ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی کہ کیا کتنا ہمارا جو یہ معاشی طور پر تجارت کا کوئی فائدہ ہوا ہے یا کیا ہوا ہے. تو کس طرح آپ اس کو گیج کر رہے ہیں, کس لحاظ سے یہ امپورٹنٹ یا سکسیسفل دور ہے؟ دیکھیں اوور نائٹ جو ہے نا کوئی چیزیں نہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نہ ہوتا ہے. میں پاکستان چائنا بزنس فورم کا بھی چیف پیٹرن ہوں, اور مجھے ان کے فارن آفس نے پیچھے بلایا تھا تو میں 1 مہینہ چائنا میں ان کی مختلف انڈسٹریز بھی دیکھی. یہ جو CPAC کو ایکسپیڈائٹ کرانا ہے تو یہ ایک اناؤنسمنٹ ہی ہے نا کہ ہم اپنے طور پہ فیز 2 میں داخل ہو گئے ہیں.
ہم اللہ کے کرم سے آپ کی گوادر کو اپ گریڈ کریں گے. انٹرنیشنل ایئرپورٹ ابھی اس کی اناگوریشن ہونے والی ہے. ML2 کے اوپر بات ہوئی ہے اور ٹیکنیکل سپورٹ کے اوپر ہوئی ہے, ہیومن کیپٹل پہ ہوئی ہے, IT کے اوپر ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا جس کے اندر. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سی پیک کے اوپر, میں فیصل آباد میں گیا جو وہاں جو ان کا ایکسکلوسیو اکنامک زون میں, وہاں میں نے دیکھا سنو وائٹ کی ایک انڈسٹری چائنا کی لگی ہوئی ہے. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا 7 بلین ہم خرچ کر چکے ہیں, 20 بلین کا پلان ہے. اور اندر میں نے دیکھا اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری. آئی تھا کہ انہوں نے سوئٹزرلینڈ سے منگائی ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ ساری ہم چائنا میں یہ جو ہے CNC مشینیں یہ بھی بنا رہے ہیں اور ہم ملک میں بھی یوز کر رہے ہیں, ادھر دے رہے ہیں, ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور پاکستان سے ہمیں ویسٹرن چائنا میں بھی ایکسپورٹ کرنا ایزی ہے, بجائے اس کے کہ بیجنگ سے آئے وہ فاصلہ دور ہے, راولپنڈی سے فاصلہ دور ہے. تو یہ انشاءاللہ جو چیزیں ہیں پروجیکٹس وہ پورے ہوں اور انویسٹمنٹ آئے. بہت بہت شکریہ آپ کا عبد القیوم صاحب نے ہمیں آج کے پروگرام میں وقت دیا.